یہی انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. اس انگلی سے اگر آپ کسی کی طرف اشارہ کریں تو لوگ آپ کی انگشت نمائی کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن یہی انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. لیکن جب آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا, مکہ والوں کی ڈیمانڈ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا تو چاند بحکم رب 2 ٹکڑے ہو گئے. یاد رکھیے, معجزہ میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, قدرت اللہ کی ہوتی ہے. اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی, مکہ والوں نے ڈیمانڈ کر دیا, اللہ کے نبی نے اپنی انگلی اٹھا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. میرے بھائی اور دوستو, آپ کے منہ میں اور ہمارے منہ میں لعاب بنتا ہے. یہی لعاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں بھی تھا. شہر کے دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر نہ تھوکیں, جراثیم پھیلیں گے. لیکن یہی تھوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہی لعاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. غار کی تنہائی اور تاریکی میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچھو کے ڈنک نے پریشان کر دیا, گرم گرم آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ اکبر, ابو بکر صدیق کا ذکر آ گیا. میرے بھائیو اور دوستو, کتنی محبت تھی ابو بکر صدیق کو کہ زہر اثر کر چکا ہے, لیکن ہل نہیں رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کہیں خلل نہ پیدا ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگتے ہیں, پوچھتے ہیں, حال دریافت کرتے ہیں کہ ابو بکر تمہارا یہ حال کیوں؟ کہا, اللہ کے رسول, ایک جانور نے ڈنک مار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگاتے ہیں اور زہر ختم ہو جاتا ہے. یہی لعاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا دیا تو آنکھ ٹھیک ہو گئی. کسی صحابی کا پاؤں ٹوٹا تھا, اگر اس پر لگا دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. میرے بھائی اور دوستو, یہی پسینہ آپ کے جسم سے نکلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا. آپ اور ہم 2 روز غسل نہ کریں تو لوگ آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن کمال جائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسینہ نکلتا تھا. لیکن ایک مرتبہ نیند کی حالت میں تھے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پیشانی مبارک پر موتی کی طرح چند پسینے تھے, ان کو جذب کر لیا روحی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صفیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مختلف پارٹیوں میں مختلف عورتیں آتی ہیں, وہ بیش بہا خوشبوئیں لگا کر کے آتی ہیں. میرے پاس پیسے نہیں کہ میں بیش بہا خوشبو خرید سکوں, میں آپ کے پسینے مبارک کو لگا کر کے جاتی ہوں. تو وہ سوال کرتی ہیں کہ تم نے کون سا خوشبو لگا رکھا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو, یہی پاؤں آپ کے پاس ہیں اور یہی پاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ نے اپنے اس پاؤں سے کیا دیکھا؟ کہاں کہاں گئے؟ مکہ گئے, مدینہ گئے, مختلف شہروں کو آپ نے دیکھا, سعودی عرب چلے آئے. آپ کیا مختلف نبیوں نے جہاں بھی قدم رکھا فرش پہ رکھا. حضرت داؤد اور سلیمان کے تخت پر اگر قدم پڑے تو فرش پر پڑے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں اگر قدم رکھا تو فرش پہ رکھا. دیگر نبیوں نے جہاں بھی قدم رکھا فرش پہ رکھا. لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی بلند, آپ نے عرش اور فرش دونوں جگہ پر قدم رکھا. ارشاد ہوتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمان کی بلندی کرا دی, سفر کرا دیا. میرے بھائی اور دوستو, بیت المقدس سے 7 آسمان کا سیر اور پھر وہاں سے صبح تڑکے آنا اور مکہ والوں کو اپنے اس مبارک سفر کے بارے میں سب کچھ خبر دینا, کچھ باتیں ایسی تھیں جو بظاہر لوگوں کے اندر شبہ پیدا کر سکتی تھیں, لوگوں کے دماغ میں شبہ پیدا کر سکتی تھی کہ جانے والا کہیں خدائی صفات کا مالک نہ ہو. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کی تردید فرما دی, کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, بابرکت وہ ذات ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گیا. جانے والا عبد کامل, لے جانے والا معبود کامل. کہاں ہیں وہ لوگ جو آج تک جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور؟ آج اگر کسی کے پاس بیٹھیے تو یہ نہیں پوچھتا کہ آپ مسلمان ہو, نماز پڑھتے ہو یا نہیں. آپ سے سوال یہ کرے گا کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. آپ ان کو بشر مانتے ہیں یا نور مانتے ہیں؟ اگر آپ نے کہا کہ میں بشر مانتا ہوں اس لیے کہ قرآن مانتا ہے, تو آپ سے کہا جائے گا یہی ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے. میرے بھائی اور دوستو, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانیں, لیکن قرآن کریم کی محکم آیات یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء سارے کے سارے بشر تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب انسان تھے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو انسان کی شکل میں بھیجا تھا۔ انسانی دماغ بھی یہ کہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اگر کسی اور مخلوق کو اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیج دیتا تو لوگ یہ سوال کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو کیوں بھیج دیا جو رب اور بندے کے درمیان کے تعلقات، جو معاملات، واسطے تھے، وہ صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کر سکیں۔ اسراء اور معراج کے واقعے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس آئے اور بیت المقدس سے آپ نے 7 آسمان کا سفر کیا۔ پہلے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اور آپ نے فرمایا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، مبارک بیٹے، قابل فخر بیٹے اور مبارک نبی، تمہیں خوش آمدید ہو۔ افسوس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام اپنا بیٹا بتا رہے ہیں، لیکن آدم کی اولاد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والی یہ قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ پر نہیں، متعدد مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ۔ غرض ہے کہ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک دو جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عبد کے ذریعہ سے خطاب کیا ہے۔ دراصل نبوت و رسالت کی بارے گنا اور یہ ذمہ داری کوئی انسان ہی اٹھا سکتا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے لیے مقام عبدیت کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ۔ کہ اے لوگوں، کہ عیسیٰ ابن مریم کو جس طرح نصرانیوں نے آگے بڑھایا، ان کے بارے میں غلو سے کام لیا، تم میرے بارے میں غلو نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک آدمی جو شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، جو مسلمان ہونا چاہتا ہو، اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ کلمہ میں جہاں ایک طرف اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اعلان اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں پر دوسری طرف ایک آدمی گواہی دیتا ہے اس بات کی واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسالت کی گواہی سے پہلے ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ سجدہ سہو کا موقع یاد کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز 4 رکعت والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز 4 رکعت والی گھٹا دی گئی؟ اس لیے کہ وحی کا زمانہ تھا، دین کے احکام میں تبدیلیاں ممکن تھیں۔ صحابہ نے ادب سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا نماز میں کمی کر دی گئی؟ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھول گئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا دریافت کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ جب وہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا انما انا عبد انما انا بشر مثلکم انسى كما تنسون، کہ اے لوگو، میں تمہارے ہی طرح کا انسان ہوں، مجھے بھی بھول ہو جاتی ہے، نسیان لاحق ہو جاتا ہے جس طرح تمہیں بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان تمام چیزوں کے بعد یہ بات بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اس مقام اور مرتبے پر پہنچا دیا، تاج نبوت و رسالت کے ذریعہ جس مقام تک کوئی فرد بشر نہیں پہنچ سکتا۔ کسی شاعر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا صاحب الجمالی ویا سید البشر
من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو